اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پیچھے جیسے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ، ٹھیک ہے، کیسے کیا جاتا ہے، تو کیسے کیا جاتا تھا؟ اللہ کو جھٹلا کر اپنے نفس کی پیروی میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے، جو ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 10 میں، کائنات کی تمام نعمتیں انسان کے لیے ہیں کہ اگر کائناتی قوتیں اس کے دشمن ہو جائیں تو اس کے پس منظر میں کیا ارادہ کر لے گا، وہ ہم کوئی ارادہ نہیں کر پائیں گے۔ اب آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، اس نے انکار کیا، ابلیس نے، اللہ کے حکم پر۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق کیا ہوتا ہے کہ یہی سچ ہے، تصدیق شدہ ہے۔ خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، صورناکم، اور تمہاری صورت بھی ہم نے بنائی۔ شیطان نے تو نہیں بنائی، پھر اس کے حصے کیوں رکھنے ہیں اس میں؟ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ قلنا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا، اسجدوا، سجدہ کر لو آدم کو۔ اس آیت میں انسان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے باپ حضرت آدم کو تخلیق کیا، انہیں مسجود ملائک بنا دیا۔ یہ ان کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے، حضرت آدم کی فضیلت میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجود ملائک کیا، کسی اور نبی کے لیے نہیں کروایا گیا تھا، اور یہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ اللہ کا حکم مان کر سب فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے آدم سے حسد کیا۔ اولاد آدم اب اپنے آپ کو اس سے بچائیں، کیونکہ یہ باپ کا حاسد تھا۔ کیا جو آپ کے باپ کے حاسد ہیں وہ آگے آپ کے دلی دوست ہوں گے جو ماں باپ کے حاسد ہوں؟ نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی دیکھا نا کہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں، جو مرنے والا مر گیا لیکن آگے تک نہیں چھوڑی جاتی، اولاداں تک، وہ ان کے اصل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے اصل کے پیچھے پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تخلیق کیا، میں نے صورت بنائی، فرشتوں سے کہا کیا کرو، اللہ نے معزز فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا۔ اچھا یہ سارے نہیں تھے، اس کے اندر کون ہے؟ معزز فرشتوں کو، بالکل اللہ نے معزز فرشتوں کو حکم دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حکم کس وقت دیا؟ پہلے اشیاء کے نام سکھائے تھے جو ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر آئے۔ فسجدوا الا ابلیس، الا ابلیس، با لام سین بلس، مایوسی، اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور اور مایوس، سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف میں ایک بات بتائیں گے، پورے قرآن میں اصل بات اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کر دی، اور وہ کیا؟ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے، جن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کس سے پیدا ہوا ہے؟ آپ سے پیدا ہوا ہے، ہاں، ابلیس، جنوں میں سے۔ اس کے اصل نام تو اس کا عزازیل ہے نا، عزازیل، جیسے ملائکہ میں ہم کہیں گے جبرائیل، اسرافیل، مالک، رضوان، یہ سارے نام ہیں، لیکن اس کا نام کیا تھا جنوں میں؟ عزازیل، عین زا، را والی زا ہے، باقی جیسے ہم جبرائیل لکھتے ہیں حمزہ یا لام الف کے ساتھ۔ اب اس کا نام تھا عزازیل، وہ ملائکہ میں ایک معزز مقام رکھتا تھا جن، لیکن ملائکہ میں اپنی عبادت کی وجہ سے ایک معزز مقام رکھتا تھا، اور اس کے پر کتنے تھے؟ 4۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 4 پروں والا تھا، پھر بعد میں وہ مایوس ہوا تھا اس بات سے، اور یہ بنا کسی سے تھا؟ آگ سے۔ تو آگ تو ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ ابھرتی ہے، بڑھتی ہے، اس کے اندر تو سرکشی ہے، بڑھتی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے خود پسندی کی، حسد کیا، اس نے تکبر کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری باتیں بتا رہے ہیں خود سے۔ حقیقت اس کا سب سے بڑا قصور کیا تھا؟ اللہ کا حکم ہی نہیں مانا، سجدہ کرنے والوں میں ہی نہ ہوا، اس کا یہی تو قصور تھا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا، دوسرے فرشتوں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا سجدہ کرتے وقت اس جماعت سے الگ ہوا، نقصان ہوئے۔ تیسرا، اس نافرمانی پر نادم ہونے کی بجائے کیا کیا؟ استکبرا، تکبر کیا، سرکشی کی، خود کو بڑا سمجھا، یہ نہیں کہ میری غلطی ہوئی میں فوری مانوں کہ نہیں اور سجدہ کر دوں اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہوئی، نہیں، اس نے کیا کیا؟
فوری تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا اور سیدنا آدم کو حقیر سمجھنے لگا. لہٰذا اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پھٹکار کر دی، اور جب اس پر پھٹکار ہو گئی یہ اپنی جماعت سے الگ ہو گیا. وہاں اللہ تعالیٰ کی اس کی جو بات ہوئی ہیں ان باتوں کے بعد بھی آدم تو کھڑے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. ابھی اس کے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی حضرت آدم کے اندر. تو یہ کیا کرتا تھا؟ آتے جاتے ٹانگ مارتا ہوتا تھا. احادیث میں آتا ہے آتے جاتے لات مارتا تھا اور کہتا تھا اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا جائے، یعنی کہ طاقت دے دی جائے، پتہ نہیں کیا طاقت پیدا ہو رہی ہے جس کو سجدہ بھی کرنا ہے، اگر مجھے اس پر اختیار دے دیا جائے تو اس کو تباہ کر دوں گا. لات مارتا تھا. اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ کیا کرتا تھا؟ ادھر سے گھستا تھا ادھر سے نکلتا تھا، ادھر سے گھستا تھا ادھر سے نکلتا تھا. جن ہے نا، گھستا تھا اندر باہر جاتا تھا. اور یہ دشمنی اس نے آگے نکالی بھی ہے جنت میں بار بار جا کر یا اسی جگہ پر. تو یہ سب اس نے کس وقت کیا؟ جب اس کو حقیر سمجھا اور خود کو بڑا سمجھا. اور پھر قصوروار کس کو ٹھہرا دیا؟ اللہ کو. جیسے ہم پیچھے آئے تھے پڑھ کے ہیں پیچھے دنوں، آپ کو یاد ہے ہم کس کی پہ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ہم قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ کام خود نہیں کرنا تو ٹریفک زیادہ تھی، کام خود نہیں کرنا تو وہ بس فلاں فون آ گیا، خود نہیں نہ کرنا. تو اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ قرآن میں کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کو نہ پوجتے. تو انہوں نے اللہ کو ذمہ دار ٹھہرا دی. اللہ چاہتا تو ہم نہ جنوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے، فرشتوں کو نہ کہتے اللہ کی بیٹیاں. تو ہم بھی جب کوئی بات ہمیں نہیں نہ ملتی، کوئی دلیل نہیں ہے، علم نہیں سیکھنا، اٹھا کے بات اللہ پہ رکھ. اس نے بھی کیا کیا؟ یہ اٹھا کر بات اللہ پہ رکھ دینا، اللہ کو ذمہ دار ٹھہرانا، یہ کس کا کام ہے جو ہمیں اس آیت میں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ابلیس کا کام تھا، ہمارا نہیں تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سورہ کاف میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جب فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو سب نے کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. کیوں؟ کان من الجن، کیونکہ وہ تھا ہی جن. ففسق عن ربہ، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میری نافرمانی کی. اس نے کوئی آدم کی نافرمانی تو نہیں کی، اس نے میری نافرمانی کی. آج اگر ہم دین کو نہیں مانتے، دین کو نہیں سمجھتے، اپنے کام نہیں کرتے، تو کس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ ٹیچرز کی. ٹیچر کی تو نافرمانی ہو رہی ہے. جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی؟ وہ تو چلے ہو ہی رہی ہے رسول کی. کس کا انکار ہو رہا ہے؟ اللہ کا. تو اس نے اللہ کو انکار کیا، اور پھر جب اس نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قال ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تسجد، کہ تو سجدہ کرتا. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے نا، ہر چیز کا معلوم ہے. لیکن میں کہتی ہوں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے اوپر کھول دی ہیں باتیں. یہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے ساری باتیں کھول کے سامنے رکھ دی. کس چیز کا انکار کرو گے؟ اب دیکھیں وہاں اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں نا کہاں سے کمایا تھا مال، کہاں لگایا. اب میں آپ کیا سوچیں کہ اللہ کو اتنا بھی نہیں اس دن پتا کہ میں نے مال لگایا کہاں، میں نے کیا کیا. حجت، اپنی زبان سے اقرار، اپنی بات کو خود مانے کہ یہ میں نے کیا ہے نا. کمانے والا کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ میرا یہ حرام طریقہ تھا، یہ حرام میں لگا، مانے گا نا خود. پھر یہ اللہ نے اقرار کروانے ہیں. تو یہیں سے آج ہمیں نا اپنے اقرار جو ہے وہ بہت غور و فکر سے دیکھنے پڑیں گے تو ہمیں کرنا کیا ہے. اللہ کہتے ہیں کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ اذا امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. کتنی پیاری اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. کیا وہ فرشتوں کا حکم تھا؟ کسی رسول کا حکم تھا؟ کس کا حکم تھا؟ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کیا قرآن میرا نہیں تھا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھیجے نہیں تھے؟ ہے نا، وہ تو میرے پیغمبر تھے، وہ تو میرے میسنجر تھے. تو اللہ تعالیٰ یوں ہی ہم اس سے واضح پوچھیں گے. تو یہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ قالا، اس نے کہا. اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک ڈائلاگ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. قالا، کہا اس نے، خیر منہم، ٹھیک ہے، انا خیر منہم، میں اس سے بہتر ہوں. جواب سنا آپ نے اس کا؟ انا خیر منہم، یعنی تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرتا جبکہ حکم میرا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے. تو ایک سرکش انسان سمجھتا ہے میں ہی بہتر ہوں. یہی وجہ ہے کہ حاسد کو، ایک گناہ گار کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میں جو کر رہا ہوں میں بہتر کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتا، تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، اللہ نے تخلیق کیا. ابھی جنوں کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے. اللہ جو چاہے جس سے آج اتنی سرکشی ان کی، کس قدر سرکشی ہے. چلیں انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اپنے آپ کو دیکھ لیں، انسان بھی کتنے بڑے سرکش نہیں دیکھے کیا؟ ہم نہیں دیکھ رہے اپنی زندگی؟ تاریخ کتنا کچھ دکھاتی ہے، سرکشیاں کتنی دکھاتی ہے. سرکشی دیکھیں نا ابو جاہل کی، جب اس کو مارنے لگے، پتہ ہے میرا حالات کیا ہے، میں کس ذلت کو پہنچ گیا، اور کیا کہہ رہا ہے، ہاں ذرا اونچی کر کے کاٹنا پتا چلے سردار کی. اتنی اللہ کے ساتھ، اس قدر اپنے رب کے ساتھ سرکشی. تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں یہی تو کہہ رہے ہیں، تجھے کس نے منع کیا؟ میں نے تجھے حکم دیا تھا. کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہی ہے، جب تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، اس کو بھی میں نے بنایا، تجھے بھی تو میں نے پیدا کیا، پھر تو نے کیوں نافرمانی کی؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں. اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے، یہ پہلی بات تو مخالفت تھی، اور پھر اس مخالفت پہ بھی ڈھٹائی یہ کہ کہتا ہے بہتر ہوں. کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے کھڑے کے غلط کو بھی کہے نا، ہم کہیں گے تو نے کیا تو کیوں کیا، جبکہ معلوم ہے یہ ہے ہی غلط، پتہ نہیں میں نے بہتر کیا. تو یہ کتنی بڑی ڈٹائی ہے، کتنی بڑی سرکشی. تو یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار. اب اپنی بہتری کی بات اپنی زبان سے اس نے بولی ہے. کیا کہتا ہے؟ اپنے باطل دعوے کی دلیل دی ہے اس نے. اگر یہ باطل دعوے کی دلیل دے سکتا ہے نا، تو ہمیں اتنا علم سیکھنا چاہیے، ہمیں صحیح بات کی دلیل دینی آنی چاہیے نا. تو باطل پہ ڈٹا پڑا ہے، تو اپنے باطل دعوے کی دلیل کرتے ہوئے کہہ رہا ہے تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. بس یہ بات ہے نہ ماننے والی، اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ مٹی سے افضل ہے کیونکہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف گرتی ہے. یہ حدیث کے مفہوم میں. تو ابلیس نے پیدائش کی بنیاد دیکھیں کس فضیلت پر رکھی، دلیل دیکھیں اس نے کس چیز پر رکھی ہے، اپنی پیدائش کو دلیل بنا دیا اس نے، اور وہ بھی ایک باطل کہ تو آگ سے اٹھتی ہے. اور اگر ہم اسی چیز کو دلیل بنائیں تو دیکھیں آگ کو تو مٹی بجھا سکتی ہے، مٹی تو بیٹھنے والی چیز ہے، مٹی تو عاجزی والی چیز ہے. انسان کے لیے سب کچھ قیامت تک جو فائدہ اگل رہی ہے وہ زمین ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک ایک بات پوچھنی ہے. یہ اللہ کی اتنی تابع دار ہے، یہ جھٹکا نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا حکم. یہ کسی کو گناہ گار سے گناہ گار کو بھی اپنے سینے میں دباتی ہے، کسی کو اٹھا کے نہیں پھینکتی یہ بری ہے اس کو لے جائے اللہ تعالیٰ، ہے نا. ورنہ حدیث میں آتا ہے جہنم نے کیا کہا تھا، جہنم بھی ایک گروہ گزرے گا ایسا پل صراط پر سے کہ جہنم بھی وہاں کہے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے میں داخل نہیں کرنا، اس کو جلدی سے یہاں سے گزار دیں. کیوں سمٹ گئی ہے وہ ایک دن، اس کو دور کر دیں میرے سے، کیونکہ یہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے روتے تھے. یہ وہ ایک اتنا بھاری گروہ ہے جو کہ پل صراط پر سے گزرے گا. اور یہ کیا کہہ رہی ہے، اس کی وجہ سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں، میرا تو کام ہی بھڑکنا تھا، آج تو میں جوش میں ہوں. تو کیا کہے گی قیامت کے دن، اس کی وجہ سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں، اس گروہ کو گزار دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا گروہ ہے جو تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اللہ کو یاد کرتا تھا نا، یا اللہ کی محبت میں رو دیتا تھا یا اللہ کے خوف میں رو دیتا تھا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ہم کہتے ہیں برسات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 100 سال پرانی لکڑی بھی جو ہے وہ ہری ہو جاتی ہے کیونکہ زمین پر جو ہے وہ رحمت برستی ہے اور وہ اپنا آپ دکھاتی ہے. تو برسات کتنی دن کی ہوگی؟ 20 دن کی، 30 دن کی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا کہلواتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اللہ کی محبت اور اللہ کو سوچتے ہوئے، اس کا خوف رکھتے ہوئے اس کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو گرتا ہے تو وہ زمین، ٹھیک ہے، 40 دن تک اللہ سے کہتی ہے اللہ 40 دن کی بارش نے میرا سینہ ٹھنڈا نہیں کیا جو اس بندے کے آنسو نے کیا. اس قدر اس کو فائدہ اور ٹھنڈک پہنچتی ہے اس ندامت کے آنسو پہ، یہ گواہی دیتی ہے. تو وہاں تو دیکھیں جہنم بھی کہہ رہی ہے ان کو گزار دیں، لیکن یہ نہیں بولتی. کتنے برے کیسے لوگ سینے میں دبائے بیٹھی ہے، اگل دیتی میں نے نہیں رکھنا، یہ کیا ہے اللہ میں بھی تو مخلوق ہوں آپ کی. لیکن یہ کس قدر تابع دار مخلوق ہے. ابھی یہی تو پچھلی آیت میں پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہے تھے آیت نمبر 10 میں، اگر کائنات کی قوتیں ہی تمہارے خلاف ہو جائیں کیا کرو گے؟ کہ تم نہیں دیکھتے کہ میں نے تمہیں نعمتوں سے کیسی عزت دی، جگہ دی، مکان دیا، روکا ہم نے. پہاڑوں پہ گھر بنائے جاتے ہیں، ہم تو پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتے، اس کے راستے کی وجہ سے زمین پہ ہم چل رہے ہیں. اللہ نے کیسے اس کو ہمارے لیے کارپٹ بنا دیا. تو اس نے اپنی جو دلیل دی نا، اپنی انکار کی، اپنی بغض کی، اپنی نفرت کی، اپنی پیدائش دی.
اب ابلیس کا گمان یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، کیونکہ آگ بہت لطیف ہوتی ہے، لطیف ہے نا، انتہائی لطیف چیز ہے، اور جن بھی ایک لطیف اور کثیف چیز ہے، نظر نہیں آتے، داخل بھی ہو جاتے ہیں کہ نظر نہیں آتے، جیسی چاہیں شکل بنا سکتے ہیں۔ آگ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی اوپر سے نیچے کو گر جاتی ہے، یعنی یہ اس کی دلیل ہے، اس کے گمان کے مطابق آگ اپنی شکل اور رنگ بدل سکتی ہے، مٹی تو بغیر محنت شک و شفاعت کے اپنا بدلتی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، زمین کو تو بہت جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے کہ، اور اس ظاہری برتری کے بعد اگر نتیجہ دیکھیں تو جیسے ابھی میں نے کہا کہ دیکھیں ہر چیز کو فنا کرنے والی کون سی چیز ہے؟ آگ، آگ ہے، سوری، فنا کر دینے والی نا، ہے نا، جلا دینے والی۔ ہاں، جبکہ مٹی سے نباتات، ہر قسم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ انسان کی کائنات انسان کے لیے رنگ برنگی ہے۔ آگ کی طبیعت میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ سرکشی۔ مٹی کی طبیعت میں کیا پایا جا رہا ہے؟ تواضع، انکساری، ٹھیک ہے۔ اسی آگ کی فطرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ ابلیس نے کیا کیا؟ اپنے رب کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابلیس نے اسی وجہ سے تو میری نافرمانی کی ہے۔ اختیار کس چیز کو کیا؟ اپنی طبیعت کے لحاظ سے جو چیز تھی نا وہ اس پر غالب آئی، سرکشی غالب آئی۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا بچہ ایسا ہی، اس کو نہ کوئی چھیڑے، بہت برا ہے غصے کا، اس کو کوئی نہ کچھ کہے، بہت گرم طبیعت کا ہے، اچھا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا، بھی کیوں ہے؟ کیا اس کی طبیعت جو اللہ نے فطرتاً بنائی ہے یہ تھی؟ وہ تو نہیں تھی نا۔ پڑھ لے گا، ہم نہیں اس کو کہتے دین کے بارے میں کچھ بھی، وہ کہتا ہے سمجھدار ہے، اور ویسے بھی یہ سمجھدار بچہ، کیوں؟ آپ کو ڈر ہے کس چیز کا؟ ہم نے خود سرکش بنا دیا۔ ہماری مٹی میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات ہی نہیں ہے، مٹی تو ہے انکساری والی، جھکنے والی، گرنے والی، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی مٹی سے ہے۔ یہ چیزیں ساری سامنے رکھتے ہوئے بنایا نا کہ یہ اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کس نے کی یہاں پر جو نظر آ رہا ہے؟ ابلیس نے کی۔ انا خیر منہم، پہلے تو اس نے کیا کہا؟ میں ہی بہتر ہوں، اپنا قصور نہیں مانا۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں اس نے اپنے اس قصور کو دلیل بنایا، باطل عقیدے سے دلیل بنا لیا، اپنی پیدائش کو دلیل بنا دیا، آگ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ ہم آتے ہیں اپنے انسان کی طرف آئیں، اپنے پیغمبروں کی طرف آئیں۔ ہم حضرت یونس کو لے لیتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں گئے، کیسی جگہ ہے؟ گندگی والی، بیماری، پیٹ، معدہ، گندگی، بیماری، اس کے اندر اندھیرے، کیسی کیفیت میں، نہ جانے کیسی کیفیت۔ اب اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مچھلی میں گرا دیا، یہ شکوہ ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نے میری جو ہے، میں تو پیغمبر تھا، مجھے کیوں گندی جگہ پہ پھینکا؟ کوئی تو شکوہ کرتے ہیں نا۔ انہوں نے شکوہ نہیں بنایا، انہوں نے کیا بنایا؟ اپنے آپ کو عاجز کیا، انہوں نے عاجز کیا، اپنا آپ گرایا۔ کیسے گرایا؟ لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، عیب تیرے میں نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً یہ کوئی میرا عیب ہے۔ مچھلی کا تو شکوہ نہیں نہ کیا، سمندر کا شکوہ نہیں کیا، اپنی اتنی عبادت، ریاضت اور رسول ہونے کا شکوہ نہیں کیا۔ وہ اپنا قصور بتا رہے ہیں اور یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا قصور ہوگا، میرا ہی قصور ہے پھر۔ اور یہاں پہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا، قصور میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں بہتر ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے میں یہ بھی بتاتا ہوں، بھی جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا تھا، ہے نا، اس کو نہیں تھا پتا، کہہ رہے میں بتاتا ہوں کیونکہ میں آگ سے ہوں، یہ اچھی چیز سے نہیں بنا ہوگا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی طبیعت لے کے چلنی ہے، ہمیں اپنے بچوں میں کون سی طبیعت ڈالنی ہے۔ میں سنتی ہوں نا، ہمارے یہ ارد گرد ہم سن رہے ہوتے ہیں یہ میرا بچہ بڑے غصے والا ہے، یہ میرا شوہر، یہ میرا باپ، نہیں، کیوں ایسا ہوا؟ کیوں؟ چلیں، شوہر تو بعد میں آیا نا، بھائی تو بعد میں بنا، پہلے تو میں کہتی ہوں ہم ماؤں کا ہوتا ہے کام، جس کا بیٹا تھا وہ اس وقت سے ایک کمپل ہم لگاتے ہیں نا، تو ہم اس کے ارد گرد نا باڑ کھڑی ضرور کرتے ہیں حفاظت کے لیے، تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے ٹائنی ساتھ لگا کے جوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ گر گئی تو گر گئی، یہاں سیدھی ہے تو پھر سیدھی ہے، کیوں؟ اگر یہ بڑی مضبوط ہو گیا پھر اس درخت کو یوں کیا تو ٹوٹ جائے گا۔ ہم نے کمپل کی حفاظت کرنی ہے۔ جب کمپل کو ہی بتاتے رہنا ہے کہ نہیں تیرے جیسا تگڑا اور سرکش کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سرکشی نہیں، دونوں طرح سے ہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے ہو جاتی ہے کمی، لیکن اس میں ہم نے اصل چیز دیکھنی ہے
کہ ان دونوں کے رویے اللہ نے کھول دیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اس کی صاف صاف باتیں بتا رہے ہیں. یہاں تک الفاظ آ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں قالا, میں نے کہا, ٹھیک ہے, قالا اس نے کہا. ایک ایک بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, سیدھی سی نہیں کی کہ اس وقت اس نے یوں کیا تو میں نے اس کو پھینک دیا. ایک ایک ڈائلاگ, تاکہ ہم جب اپنے بچوں کو بتائیں تو ہمیں بھی معلوم ہو ہم نے ان سے کیا سوال کرنا ہے. ابھی تو آپ سے ہم نے کہا تھا نا, سوال آدھا علم ہے, آدھا دین ہے اور آدھا علم ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں, افضل ہوں میں اللہ تیری سے مٹی سے, کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو کس سے, مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے, یہ قیاس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مقابلے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا کہا تھا کہ تم سجدہ کرو, اس لیے قیاس کیا میں ہی بہتر ہوں. قیاس کیا ہوتا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ ہاں, ہم ایک چیز کے مقابل دوسری چیز سوچ لیتے ہیں. پراپر دلیل نہیں ہونی چاہیے, پراپر دلیل نہیں ہے جس کی, ٹھیک ہے, وہ آپ کی کیا سرائی ہے, آپ کا خیال ہے, چلو ٹھیک ہے اسی کی تو بدل ہے. کیسے اسی کے تو بدل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ٹائنی رکھ دی قبر پہ, جی جب تک ہری رہے گی جی تو یہ قبر والے عذاب سے بچے رہیں گے, جب تک ہری رہے گی. ہم نے اس کا قیاس کیا ہے, پھول, پھول پتیاں, درخت بھی تو لگاتے ہیں, پھول پتیاں, درخت لگا دیا. وہ ایک الگ صدقہ جاریہ پہ ہم لگا سکتے ہیں, درخت صدقہ جاریہ ہے اور وہ تلاوت بھی کرتے ہیں جی. ورنہ قبروں میں صرف یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا بس قبر آخرت کی, اب وہاں جا کے وہ ٹائل درخت اور کیا کیا کیا, ٹھیک ہے, وہ ایسا کچھ نہیں ہے, وہ آپ جتنا کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن کیا سرائی کیا ہوئی, ٹائنی کی پھول بن گئے, ٹھیک ہے. یہ کیا سرائی کر دی, یہ ہوتی ہے اپنے گمان سے چیز کو لے کے چلنا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اصل میں برکت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی معجزہ تھا. کیونکہ جس وقت, بالکل جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ مسجد نبوی کو صاف کرنے والی عورت نہیں آ رہی, تو کہتے ہیں وہ تو آج کتنے دن ہو گئے, فوت ہو گئی, ہم نے تو دفنا دیا تھا نماز جنازہ پڑھ کے. آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے ہیں لو, مطلب اللہ کے رسول ہم نے بہت ضروری نہیں سمجھا, مطلب ایک حبشن کالی عورت ہے, بس آتی تھی, جھاڑو لگاتی تھی, صاف ستھرا کر کے چلی جاتی تھی. آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. اب اللہ کے رسول اس کی قبر پہ گئے, وہاں نماز جنازہ پڑھایا اور پھر آپ نے دعا کی ہے وہاں سے. پھر وہاں پر آپ نے کہا کہ اللہ نے میری برکت سے اس کی اور کچھ مسلمانوں کی قبروں کو برکت سے بھر دیا. وہ تو آپ کی برکت سے ہوا. آج میں اور آپ ٹائنیاں اٹھا کے ہر کسی کی قبر پہ رکھ رہے ہیں, چاہے اندر نیک روح ہو, کہ مجھے آپ کو وہی ہوئی تھی کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے, ادھر تو عذاب ہو رہا تھا, تو آپ صرف کو پتہ چلا تھا. تو یہ کیا سرائیاں, تو اس نے بھی کیا سرائی کی جو کہ اللہ کے ہاں کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی, اس نے یہ کام کیا نا. انا خیر منہ, میں بہتر ہوں, اس سے فوقیت دی اپنی ذات کو, ذات کی بڑائی کو اس نے واضح کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو درجے اسفل سافلین کی سطح پر پہنچا ہوا ہے, تو قالا کہہ دیا اس نے, کس نے, رب نے, فہبت اتر جا. فہبت تو ہوتا ہے اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف اترنا, آیت نمبر 13, ٹھیک ہے. فہبت اوپر سے نیچے کی طرف اترنا. فہبت اتر جاؤ, منہا اس سے, فما یکون لکم. اب اللہ رب العزت نے فرمایا تیرے تو یہ لائق ہی نہیں ہے. کیا تیرے لائق نہیں ہے؟ پر رہنا. ہاں, وہ جو ملا اعلیٰ خوبصورت جگہ ہے, اللہ کے قریب ہے, جنت ہے. اور ہم نے حدیث میں کیا پڑھا ہے, کوئی متکبر, کوئی تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ کیسے کھڑا رہتا وہاں پہ؟ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہے وہ نہیں جائے گا. رائی تو یہ کیسے چلا جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا اس کو کھڑا رہنے دینا تھا وہاں پہ باتیں کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اترو اس جنت سے, کیونکہ یہ پاک لوگوں کا گھر ہے, یہ خبیث لوگوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. ابو سعد خدری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اس یعنی اللہ تعالیٰ کی, ازار یعنی چادر کے نیچے ہے, اللہ کی چادر ہے, عزت اللہ کے پاس ہے, عزت ساری اللہ کی ہے. کہ اور کبریائی اس کی رضا یعنی اوپر کی چادر ہے, کبریائی اللہ کی اوپر کی چادر ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عزت یہ اللہ کی چادر ہے جو نیچے کی طرف ہمارا پلو آ جاتا ہے. دیکھیں ہم نے اوپر تو اوپر, ہم تو نیچے سے بھی اپنا آپ سنبھال رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عزت اللہ کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا. اس نے کہا میں ہی بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں. تو یہ اللہ کی عزت ہے. اگر اللہ کا کوئی حکم ہم نہیں مانتے تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالیں.
کیونکہ یہ اسی کو لائق تھا کہ اس کی مانی جائے، مت کہا جائے مجھے پتہ ہے، میں بہتر جانتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ، سیدھا بھی نہیں، اوندھا کیا ہوتا ہے کہ پوری توجہ سے ہم کسی بچے کو چل باہر نکل، آپس میں بھی کھیل رہے ہو نا، کسی سے مذاق کرنا ہو تو اس کو خود ہی کندھوں سے موڑ کے باہر چلو کرتے ہیں، اوندھے منہ اللہ تعالیٰ اس کو پھینکیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہمد ہے، کہ جو کوئی اس کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ عزت واقعی اللہ کے لیے ہے، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے نا، عزت للہ جمیعا۔ سنو، قوت تم کہتے ہو قوت تمہاری ہے، قوت اور عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن آسمانوں کو اللہ لپیٹ لے گا، لگتا ہے یہ لپٹیں گے، آج ان کو جب دیکھو تو لگتا نہیں ہے لپٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں، یہ آسان ہوتا ہے لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لینا، اللہ اس کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا بادشاہ میں ہوں۔ کتنی بڑی عزت کا مالک ہے، کتنی بڑی عزت دکھا رہے ہیں۔ یہ آج عزت میں میری، یہ ہماری ختم نہیں ہو رہی کہ کہاں ہے زور والے؟ زور والا کون تھا؟ وہ جو اللہ کے حکموں کے آگے اکڑا ہے وہی تو زور والا تھا، اور کیا ہم کہیں گے؟ بہادر کس کو کہیں گے ہم؟ یہی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو، جو اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھے۔ کہاں ہے غرور والے؟ پھر بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ لیں گے، ایک ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لی ہے اور اللہ تعالیٰ دوسرے ہاتھ میں زمین کو لپیٹ لیں گے، اور کیا کہیں گے؟ کہاں ہے کبریائی والے، کہاں ہے بڑائیوں والے؟ کتنی بڑی عزت ہے نا اللہ کی، کس قدر عزت کا مالک ہے۔ اس لیے ہر وقت چلتے پھرتے نا پڑھتے رہا کرے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، کہ اللہ یہ تیرا ہی تہمت ہے، یہ تیری ہی چادر ہے، تو ہی ہے جو بھی ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی عزت اور کبریائی اور عزت کے لیے تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ کوئی بھی تسبیح ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ عدد خلقہ ہی، کچھ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمام تسبیحات کیا کرتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری ایک جھنڈ بن جاتی ہیں، اور جھنڈ بن کے کیا کرتی ہیں پھر؟ ہاں، بن بناتی ہیں، ان کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کی سب شہد کی مکھیوں کی طرح اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور پھر اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتی ہیں، اتنی تیزی سے گھومتی ہیں، اور آخر کار پھر اللہ تعالیٰ کو جب یہ بتاتی ہے کہ میں فلاں فلاں کی طرف سے، مطلب اتنی اللہ کی تیری کبریائی بیان کر، اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں تم اس چیز کی گواہ ہو کہ میں نے اس کو بخش دیا، میں اسے راضی ہوں۔ یہ کلمات اللہ کی چادر ہیں، اللہ کی عزت ہے۔ تو فخرج انک من الصاغرین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکبر کیا تو نے، فا پس سو، اخرج نکل، پس اب تو نکل، یعنی اب ٹھکانہ ایک سیکنڈ کا بھی تیرا یہاں نہیں ہے، یہ گھر تیرے جیسوں کے لیے نہیں ہے، کہ ذات کی بڑائی والوں کے لیے نہیں ہے۔ انک من الصاغرین، اب تو کون ہے؟ اب تو کن میں سے ہو گیا؟ ذلیل ہونے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا صغیر نام بھی تو رکھتے ہیں ہم، ہے نا؟ نہیں رکھنا چاہیے، ہاں وہ اس وجہ سے رکھ لینا چاہیے کہ جیسے ہم جی وہ صغیر آتا ہے معنوں میں عاجزی، ٹھیک ہے، چھوٹا، اس معنی میں آتا ہے، وہ یہ ذلیل والے اس میں نہیں آتا، جی ہاں وہ اس میں آئے گا نا۔ تو آپ دیکھیں اس آیت سے ہمیں جو چیز معلوم ہوئی، جو بات معلوم ہوئی، وہ کیا ہے کہ ابلیس جنت سے کیوں نکال دیا گیا اور کیوں اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، کیا وجہ بنی تھی؟ اس کا تکبر، اس کی بڑائی، اور اس کا تکبر، اس کی بڑھائی، اور اللہ کے حکم کا انکار، اللہ کے حکم کا انکار کیا اس نے، اللہ کے فیصلے پہ ہاتھ ڈالا اس نے، ڈٹائی کے ساتھ، اپنی دلیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ابلیس نے دیکھیں جان بوجھ کر کفر کا ارتکاب کیوں کیا، پتہ اس کو بھی ہے، اس نے تو پیدا کیا، اللہ نے ہی پیدا کیا، تو اس نے کیوں کیا؟ جبکہ دیکھیں علم تو کمی نہیں تھی اس کے پاس، علم کی بنیاد پر، عبادت کی بنیاد پر تو یہ معزز فرشتوں میں جا کے بیٹھتا ہے، تو کیوں پھر اس نے کیا ایسے؟ سرکشی سامنے آتی ہے، ہاں اس کا گھمنڈ، جو نفسیاتی گھمنڈ تھا نا اس کا، وہ سامنے آیا۔ تو ہمیں کس چیز سے بچنا ہے پھر؟ میں بہت اچھا، میری ایجوکیشن بہت اچھی ہے خاندان میں، میری پراپرٹی بہت اچھی ہے خاندان میں،
کیا ہے؟ اگر ٹھیک ہے کوئی بہت اچھا، ٹھیک ہے، اس نے الحمدللہ اچھی ایجوکیشن لی ہے، اس کو اللہ نے زمین میں اقتدار اچھا دیا ہوا ہے، تو پھر کیا؟ پھر کس سے بچنا پڑے گا؟ یہ جو نفسیاتی گھمنڈ ہے نا، اگر وہ ہے نا تو سب چیزیں زیرو ہیں۔ کیا اس کا آج مانا جا رہا ہے، اس کو یاد کیا جا رہا ہے ابلیس کو بہت اچھے الفاظ میں کہ فرشتوں سے زیادہ زبردست عبادت میں یہ جا کے ادھر بیٹھا ہوا تھا، تبھی ان کے ساتھ گیا نا، سردار بنے بیٹھا ہے، حارث قبیلے میں رہ رہا ہے، یہ کیوں رہ رہا ہے؟ وہ چیز تو نہیں دیکھی گئی۔ اصل جو بچنے کی چیز ہے نا، جو انسان کو عیبدار کرتی ہے، وہ ذات کی بڑھائی ہے کہ بس میں مجھ سے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہر جگہ پہ نہیں، اور اللہ کے احکامات کے سامنے تو نہیں۔ تو اس کے پاس علم کی معرفت کی کمی نہیں تھی، صرف اس کا جو نفسیاتی گھمنڈ تھا نا، سرکشی، وہ اس پر غالب آئی، اور جب غالب آئی اپنا آپ دکھا دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال انذرنی۔ اب کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے؟ اللہ کہتے ہیں اتر نیچے، بالکل تو جنت میں نہیں رہے گا، یہ خبیثوں کی جگہ ہی نہیں ہے، نیچے چلے جاؤ یہاں سے۔ تو پھر قال انذرنی، مجھے مہلت دے، یوم یبعثون۔ اب اس کے علم کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں بہت علم والے، ٹھیک ہے، ابھی تو قیامت نہیں ہے، قیامت کی بات نہیں ہے، ابھی تو انسان کے اندر روح بھی نہیں ڈلی ہے وہاں پر، آدم، ٹھیک، اب تو زمین پہ وہ اقتدار نہیں آیا، زمین پر تو بھیج ہی دینا تھا، یہ بات اوپر ہی ہو رہی ہے۔ اس کو اتنا معلوم ہے کہ اللہ ہے، اور اس کو دیکھیں علم کتنا ہے کہ مہلت دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، جس کے سامنے کھڑا ہے وہ اسی سے ہی بات کرے، خود اپنے اس پہ نکلتا نا، یہ معلوم ہے کہ مجھے مہلت دے۔ اس کو بھی پتا ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے، اور بندوں کو اس نے کس پر لگا دیا ہے نا؟ اللہ کے شریکوں کے پیچھے لگا دیا انسانوں کو، زندگی، شفا، موت تو اس کے پاس ہے، اولاد تو فلاں کے پاس ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، اور اللہ نے دی ہے نا، قیامت تک کی زندگی، سب سے زیادہ لمبی زندگی تو اس کی ہے، اور اس کی اولاد کی ہے۔ حضرت آدم نے نا یہ بات کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تو اولاد کی اتنی لمبی عمریں، موت بھی ان کو قیامت تک نہیں ہے، تو مطلب پھر کیا بنے گا یہ 60 70 50 سال والوں کا؟ کیا بنے گا؟ یہ تو گمراہی میں پورا کر گئے، ان کو مار گئے، مسلط رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تم غم نہ کرو، اگر میں نے اس کو عمر بہت زیادہ دی ہے نا، اس کی اولاد کو اور اس کو، تو تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر تمہاری اولاد پوری زندگی بھی گناہ کرتی ہے اور وہ مرتے ہوئے صرف ایک دفعہ مجھ سے توبہ کرتی ہے، میں اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دوں گا۔ اب یہ انعام اس کے لیے نہیں ہے، یہ کتنا بڑا انعام حضرت آدم کے لیے، یہ ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اس کو پتا تھا، اور پھر اس کو یہ بھی پتا یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ مشرکین مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑی بات اور ضد کیا تھی؟ کیسے اٹھیں گے؟ یہ کہہ رہا اٹھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے حجت پوری کر دی ہے، یہ قرآن اور پیغمبر دے کے اب ہم ہی لگے ہوئے ہیں جو باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تبھی تو اس نے کہہ دینا، پھر میں نے کہا تھا، ہاتھ پکڑا تھا، میں کیوں کرتا، میں نے تو نہیں کہا۔ تو اس چیز پہ نا اللہ تعالیٰ سے نا کثرت سے دعائیں کریں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کر، میرے دل کو نہ پھیرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت آ گئی، قرآن میں ہمارے پاس ہے، رسول ہمارے پاس سے جا چکے ہیں، ان کی سیرت زندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب مجھے بچا، کیونکہ یہ بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ یہاں دیکھیں اس کی کیسے اس کی واضح ہو رہی ہے ہر بات۔ تو ابلیس نے مہلت کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس دن تو سب کو دوبارہ اٹھائے گا مجھے اس وقت تک مہلت دے۔ یہ اس کا مہلت دینا اصل میں کیا تھا؟ دشمنی کا اعلان تھا، اعلان ہی ہے نا دشمنی کا۔ تو یہاں پہ یہ اعلان کر رہا ہے ابلیس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے یہ اعلان کر دیا۔ یہ مہلت کیوں مانگ رہا تھا؟ آرام کرنے کے لیے؟ کیوں؟ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے، میں ستیہ ناش کروں ان کا، ہمارے پیچھے پڑنے کے لیے، اور ہم میں کہ اتنی پیاری اتنی سچی کتاب کو سمجھ ہی نہیں پا رہے نا۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا دل کھول دے للاسلام، اپنے اسلام کے لیے، اپنے احکامات کے لیے۔ تو کیا کہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مجھے تو مہلت دیں، کیونکہ میں نے دشمنی نبھانی ہے، اور نبھانی بھی کس کے ساتھ ہے؟ اسی کے ساتھ، یہ جو جنت میں کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ میں نے دشمنی نبھانی ہے۔ تو ابلیس نے مہلت کیوں مانگی تھی؟ بجائے توبہ کرنے کے، انتقام لینے کے۔ اس کی کوئی توبہ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی اس کا رب کی طرف جانے کا ارادہ نہیں تھا،
ٹھیک ہے. ابلیس جانتا تھا کہ اللہ کے ارادے کے بغیر وہ اپنی چاہت کو پوری نہیں کر سکتا، یہ اس کو معلوم ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہو نہ ہو پتہ نہیں فلاں جگہ سے تمہیں ارادہ پورا ہو ہی جائے گا. میرا وظیفہ، میرا اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور ٹکانا یہ کر دے گا میرا معاملہ پورا، اللہ کے سوا اس کو پتہ. تو پھر میں اب کیوں اس چیز سے غافل ہیں جب اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. تو یاد رکھیں میرے اور آپ کے ہر کام اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوں گے. وہ ارادہ کرے گا تو ساری کائنات بچھ جائے گی، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ ہو، خیر کا معاملہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں کیا کروں گا، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی، شکر ادا کرو. تو اللہ تو نہیں چاہتا نا. تو اس نے کیا کیا، عزم کر لیا. کس چیز کا اس کا عزم ہے؟ قیامت تک گمراہی کا، دشمنی کی انتقام لینے کا. کہ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یقیناً میں تمہیں کیا کرتا ہوں، مہلت دیتا ہوں. ابلیس کی دعا قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت کار ایک نہ فرمائی گئی ہے، ایک مصلحت نظر آ رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں ہی ہماری قبول نہیں ہوتی. تو اس میں ہمارے لیے کچھ بہتری ہے، یا تو وہ آخرت کا ڈھیر، آپ نے وہ نیکیاں ہی نہیں کی جو نیکیاں بن کے وہاں ملیں گی، یا پھر آسمان کی طرف سے تقدیر میں آنے والی بڑی سے بڑی کوئی آزمائش ختم ہوگی یا پوری ہو جائے گی. ورنہ قبول ہونے کا تو اس کی ہو گئی ہے. اللہ چاہے تو مومن ہی نہ کرے جو اس کی کر سکتے ہیں. تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن مہلت ہے. فرق کرنا تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. دیکھیں یہ ختم ہی ہو جائے تو پھر ہمارا فرق اور امتحان کہاں تھا؟ پھر اللہ کیسے دیکھتے میرے خالص اور مخلص کون سے ہیں؟ تو اللہ نے فرق بھی کرنا تھا کہ یہ جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا یہ کیا کرتے ہیں. تو دیکھیں اس آیت سے کیا معلوم ہوا ہمیں کہ ابلیس کو کب تک کے لیے مہلت دی گئی ہے؟ قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں بھی آگے فرمایا قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، بے شک تم مہلت دیا گیا. کب تک؟ ایسے وقت کے لیے جو معلوم ہے، یعنی قیامت ہے جو. ٹھیک ہے. آیت نمبر